بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاذب ٹی وی پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران۔ عمران خان نے قوم سے اپنے ایک اور خطاب کے دوران 2 کروڑ خاندانوں کو 6 ماہ تک ماہانہ 20 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سبسڈی آٹا، دال اور گھی پر دی جائے گی۔ یہ معمولی سا ریلیف اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک خاندان کو ماہانہ 1000 کی سبسڈی ملے گی۔ فرض کریں ایک خاندان کے 10 لوگ ہیں تو ہر ایک کے حصے میں ہر ماہ 100 روپے کی سبسڈی آئے گی۔ دوسری طرف پیٹرول، بجلی اور گیس کے ریٹ مزید بڑھنے کے امکانات ہیں۔ خود سوچیں، اگر ایک خاندان کو پیٹرول، گیس اور بجلی کی مد میں ماہانہ 5000 روپے مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس 1000 روپے فی خاندان کی وقت کیا رہ جائے گی؟ اگر حکومت عوام کو ریلیف دینے میں واقعی ہی مخلص ہوتی تو بجائے اس مذاق کے آئندہ مزید مہنگائی نہ کرنے کا اعلان کیا جاتا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے غریب اور مستحق خاندانوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے احساس پروگرام کے تحت ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے۔ اب ہمیں بخوبی یقین ہے کہ ہم اس ڈیٹا کے مطابق مستحق اور نادار لوگوں تک سبسڈی پہنچا سکیں گے۔ حالانکہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ آج بھی لاکھوں ایسے خاندان موجود ہیں جو حقدار ہونے کے باوجود احساس پروگرام کے ڈیٹا میں اپنا اندراج نہیں کروا پائے۔ اس سب کے باوجود وزیر اعظم کا یہ دعویٰ کہ ہم نے 3 سال میں غریب اور مستحق خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے، غریب عوام کے ساتھ ایک مذاق کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کا 4تھا سال اپنی پہلی سماحی پوری کر چکا ہے۔ دیکھا جائے تو اس حکومت کے پاس عوام کے لیے کام کرنے کا عرصہ صرف 1 سال اور کچھ ماہ ہی رہ گیا ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے کے 6 ماہ تو حکومتیں تقریباً غیر فعال ہو جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ اگر 2 خاندان اپنی لوٹی دولت کا آدھا بھی پاکستان لے آئیں تو میں عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دوں گا۔ وزیر اعظم کا یہ جملہ پوائنٹ سکورنگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات، اگر آپ قیمتیں آدھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنے ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی؟ دوسری بات، ان 2 خاندانوں نے کتنا پیسہ لوٹا ہے کہ اس کے آدھے کی واپسی سے قیمتیں آدھی ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں وزیر اعظم نے کوئی اعداد و شمار پیش نہیں کیے۔ وزیر اعظم نے جب سے حکومت سنبھالی ہے ان کے حواری یہ کہہ کر عوام کو دلاسے دے رہے ہیں کہ ہم چوروں کو پکڑ رہے ہیں، اور آج وزیر اعظم انہیں پکڑنے کی بجائے ٹی وی پر بیٹھ کر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی دولت خود واپس لے آئیں۔ اس بارے میں عوام وزیر اعظم سے سوال کر سکتی ہے کہ اگر انہوں نے دولت لوٹی ہے تو وہ کیوں واپس لائیں گے؟ حکومت آپ کے پاس ہے سرکار، اور پچھلے 3.25 سال سے آپ خود کیوں نہیں ان سے لوٹی دولت نکلوا رہے؟ اگر انہوں نے لوٹی ہے تو عوام جان چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنے دعووں میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور اب حکومت کوئی ٹھوس اقدامات کرنے کی بجائے مصنوعی اقدامات کر کے عوام کو لبانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اب عوام ان کی کرتوتوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی بری طرح ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب کی بار شاید امپائر کی انگلی بھی اپنا کام نہ دکھا سکے۔ ہو سکتا ہے بابر اعظم ورلڈ کپ جیت جائیں اور امپائر کوئی نیا مہرہ نہ ملنے کی وجہ سے اسے ہی آزما لیں۔ ایک بات تو ضرور کہی جا سکتی ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو کوئی بھی ہو، کم از کم موجودہ وزیر اعظم سے برا تو نہیں ہوگا نا۔